ہمارے ساتھ ہماری گیسٹ موجود ہے سمیہ جعفری. جو کہ ایک بہت ہی سکسیزفل ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی CEO ہیں. اس کے ساتھ ایکٹنگ کرتی ہیں, پوئٹری بھی کرتی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل کانٹینٹ بھی کریٹ کر رہی ہوتی ہیں. تھینک یو سو ویری مچ سمیہ جعفری ٹائم نکالنے کے لیے اور اسٹوڈیو میں آنے کے لیے. تھینک یو, آپ نے مجھے اتنا اچھی اپرچونیٹی دی کہ میں آپ کے ساتھ اس شو میں لوگوں کے ساتھ لائیو اپنی انٹروڈکشن دیں. مجھے بتائیے کہ آپ کتنے سالوں سے اس شوبز سے وابستہ ہیں, یہ جو ایڈورٹائزنگ ہے یا یہ جو ایکٹنگ ہے اس سے؟ میں ایڈورٹائزنگ انڈسٹری میں تو تقریباً 20 سال سے زیادہ ہوں. 20 سال سے زیادہ ہو جی گئے. بالکل, لیکن ایکٹنگ میں میں زیادہ پرانی نہیں ہوں. اپنے آپ کو میں جونیئر کہتی ہوں, حالانکہ ایج میں سینئر ہوں. لیکن یہ کہ ایکٹنگ کرنے کی اپرچونیٹی ملتی رہی. آپ کو پتہ ہے میڈیا انڈسٹری میں تو آپ کو آفرز آتی رہتی ہیں, لیکن میں اپنے آپ کو سمجھتی تھی کہ میں نہیں کر سکتی. جب میں نے تھوڑا تھوڑا کام شروع کیا تو مجھے فیل ہوا کہ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ اور ایک اچھی جگہ ہے, یہاں بھی کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو میں نے تھوڑا سا قدم آگے جمائے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, ہم اپنا فرام 10 to 11 AM ہم اپنا آور کر رہے ہوتے ہیں وچ از ویمن امپاورمنٹ آور, اور اس میں ہم بات کر رہے ہوتے ہیں ویمن مینٹل ہیلتھ کی, ایموشنل ہیلتھ کی, فزیکل ہیلتھ کی, ہارمونل ہیلتھ کی, سیکچوئل ہیلتھ کی, سکسیس اسٹوری کی بات کر رہے ہوتے ہیں. سو ماشاء اللہ آپ ایک سکسیزفل انسان ہیں اور اپنی کریئر کو, اپنی پروفیشن کو بہت مہارت کے ساتھ اور بہت کامیابی کے ساتھ چلا رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ خواتین کی زندگی میں سکسیزفل ہونے کے لیے کیا چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, اور یہ اس وقت جب وہ شادی شدہ بھی ہوں, ایک عدد شوہر بھی ساتھ ہو, کسی اور کا بچہ, اور بھی ساتھ اپنے بچے بھی ساتھ ہوں, سو کیا فارمولا ہے سکسیس کا؟ دیکھیے, سکسیس کا سب سے مین فارمولا کسی کے لیے بھی, خواتین کی بات نہیں, کسی کے لیے بھی, آپ کو فیملی کی سپورٹ. اوکے. جب تک آپ کو فیملی کی سپورٹ نہیں ہوگی آپ آگے بڑھ ہی نہیں سکتے, چاہے وہ میل ہو چاہے فیمیل. جیسے کہتے ہیں نا کہ کسی بھی آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ کامیابی ہے, تو اسی طرح عورت کے پیچھے بھی اس کی اپنے بچے, اس کے ہسبینڈ, اس کی اور اطراف میں جتنے اس کے فیملی ممبرز ہیں سب کا ساتھ ہوتا ہے. سب انکریج کرتے ہیں, موٹیویشن دیتے ہیں, تو پھر آگے بڑھتے ہیں. ہوتی ہے, ٹیلنٹ ہر ایک میں ہوتا ہے. ٹھیک. سو آپ ایڈورٹائزنگ کے شعبے سے ہیں جہاں پہ ہر چیز کو بتایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. بڑا لمیٹڈ سا ٹائم ہوتا ہے, 30 سیکنڈ, 50 سیکنڈ, اور اب تو اور جیسے ہمارا اٹینشن اسپین چھوٹا ہوتا جا رہا ہے, 15 سیکنڈ کی بھی ایڈورٹائزمنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے, اور 10 سیکنڈ کے لیے بھی چیزیں بن رہی ہوتی ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے لوگوں کو کنونس کرنا یا پہلے لوگوں کو چیزیں سیل کرنا آسان تھا یا اب زیادہ آسان ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ پہلے آسان تھا, اب مشکل ہے, اس لیے کہ اتنا زیادہ کمپٹیشن ہے. اور اب چونکہ جب سے یہ ڈیجیٹل کا دور آیا ہے, جب سے لوگوں کے کہتے ہیں نا کہ سوچ کا طریقہ ہی بدل گیا ہے اور کام کا طریقہ بھی بدل گیا ہے, تو اس لیے میں یہ سمجھتی ہوں پہلے ایزی ہوتا تھا, کم کمپٹیشن تھا, اب کمپٹیشن بہت زیادہ ہے, مشکل. تو اب آپ نے کیا دیکھا ہے پچھلے 20 سالوں کے اندر ایڈورٹائزنگ کے اندر, یا ویسے بھی پروفیشنل ویمن کو جب آپ دیکھتے ہیں پروفیشنلی, خواتین کتنا زیادہ آگے آئی ہیں اور کتنا زیادہ اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں ایز کمپیئر ٹو 15 years ago, 20 years ago, 30 years ago؟ میرا یہ خیال ہے کہ آج کی خواتین جو ہیں ان کو اپنے رائٹس کا بھی پتہ چل گیا ہے, سوشل میڈیا نے بہت کچھ سکھا دیا ہے, اور آج کی خواتین میرا خیال ہے کہ پہلے کی خواتین سے بہتر ہے. جو کہ مطلب آج کی عورت جو ہے وہ یہ جانتی ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. پہلے دبا دیا جاتا تھا, چپ کرا دیا, کیونکہ سوشل میڈیا نہیں تھا, کوئی اویئرنیس نہیں تھی. اب بہت کچھ پتا ہے. جب ہم بات کرتے ہیں شوبز کی, تو بہت سالوں تک ہمارے ملک میں اسپیشلی پاکستان کے اندر ایک کانسیپٹ ہوا کرتا تھا کہ بھائی شوبز کے اندر چاہے وہ ایکٹنگ ہے, ماڈلنگ ہے, سنگنگ ہے, لڑکیوں کو بہت زیادہ سپورٹ نہیں کیا جاتا تھا. لیکن میں نے جب سے اسٹارٹ کیا, آلموسٹ مور دین 20 years, اب لڑکیاں بڑی خوشی کے ساتھ آتی ہیں, پیرنٹس بڑی پراؤڈلی بتاتے ہیں کہ ہماری بیٹی جو ہے وہ ایکٹنگ کرتی ہے یا ہمارا بیٹا جو ہے وہ شوبز کے اندر ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو چینج آیا ہے یہ کس وجہ سے آیا ہے؟ میرا یہ خیال ہے کہ اویئرنیس کی وجہ سے آیا. پہلے پتہ نہیں چلتا تھا, بچی چلی گئی آپ کی اتنی دیر, 4 گھنٹے بعد آ رہی ہے, 6 گھنٹے, آپ کو نہیں پتا. اب تو فون اور آپ ویڈیو چیٹ کر سکتے ہیں, آپ اس کو لوکیٹ کر سکتے ہیں فون کے ذریعے. تو میرا یہ خیال ہے کہ پہلی چیز تو میں پروفیشن کے اعتبار سے یہ کہوں گی کہ کوئی پروفیشن برا نہیں ہوتا فیمیلز. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ کے اندر اچھا ہونا چاہیے. آپ کسی بھی پروفیشن میں جائیں, اگر آپ خود آپ کی تربیت اچھی ہے, آپ اچھے, تو آپ اپنے حدود میں رہتے ہیں اور اس پروفیشن کو کیری کرتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ اس فیلڈ میں نہ جائیں, میں اس کے خلاف.
آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ میں نہیں مانتی. میں کہتی ہوں کسی بھی فیلڈ میں جائیں اپنی ویلیوز کو نہ بھولیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کی جو ہماری ینگ جنریشن ہے یا جو ینگ بچیاں ہیں وہ ہماری فیملی ویلیوز کو ساتھ لے کے چل رہی ہوتی ہیں؟ اگر ان کی تربیت اچھی ہے. اگر آپ نے, میرے بھی بچے ماشاءاللہ سے 2 بچے ہیں, بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے. میں نے ان کو باہر بھیجا ہے اور باہر پڑھا, دونوں نے ہاسٹل میں رہے UK میں. لیکن میں نے ان کو یہ بتا دیا تھا کہ یہ ویلیوز ہیں اور اس طرح سے آگے بڑھنا ہے, کن ٹاپکس پہ بات کرنا ہے, کن ٹاپکس پہ نہیں کرنا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ بچوں پہ تھوڑا سا ٹرسٹ کریں تو بچے آپ کے ٹرسٹ کو بریک نہیں کرتے. یہ تربیت کا ایک حصہ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور میرے خیال سے یہ جو ایک باؤنڈری پہلے بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں بہت زیادہ فرق ہوا کرتا تھا اور بہت رکھ رکھاؤ ہوا کرتا تھا کہ امی سے کوئی بات کر سکتے ہیں یا نہیں, ابا سے یہ نہیں کہنا. آئی تھنک جب سے پیرنٹس نے اس چیز کو سمجھنا شروع کیا ہے کہ بچے کا اگر گو ٹو پرسن پیرنٹس نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہونے کے چانسز ہیں, اور کبھی کبھار یہ گڑبڑ جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتی ہے. سو میرے خیال سے آپ جب اپنے بچوں کو اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آپ ان کی بات سننے کو تیار ہیں یا آپ ان کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں, تو چیزیں جو ہیں وہ بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں اور بہت پازیٹیو ہو جاتی ہیں, نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے بچے کے لیے بھی جو چیزیں ہیں وہ بہت بہتر ہو جاتی ہیں. اچھا, آپ جب ایکٹنگ کی طرف آئی, حالانکہ آپ شوبز میں بہت سالوں سے تھیں, اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ آپ کو آ کے کہتا ہے کہ بھائی آپ کی اتنی اچھی پرسنالٹی ہے اور اس طرح کی ہی مدر ہمیں چاہیے, اس طرح کی بہن ہمیں چاہیے. سو کبھی اس طرح کی بھی آفر ہوتی تھی جس کو آپ ٹرن ڈاؤن کرتے تھے کہ نہیں ہم نے نہیں کرنا بھائی؟ نہیں, ایسا تھا بالکل. مجھے آفرز تو بہت شروع سے آئی, لیکن ہمیشہ یہ ہوا کہ بچے چھوٹے ہیں, بچوں کی ذمہ داری. دیکھیں, گھر کو کمپرومائز کر کے کوئی بھی کام عورت کو نہیں کرنا چاہیے. اگر عورت بیلنس رہ کے کام کرے تو کوئی بھی کام کر سکتی, کیونکہ میرا یہ بلیو ہے کہ عورت مرد کے دوش بدوش زندگی کے ہر شعبے میں کامیاب ہو سکتی اگر وہ زندگی کو بیلنس کر لے. اب یہ کہ آپ گھر کو اگنور کریں, بچوں کو اگنور کریں, میاں کو اگنور کریں, فیملی کو, تو پھر آپ کہیں کامیاب نہیں ہو سکتے. تو یہ چیز ہے, میں اس چیز کو سمجھتی ہوں کہ میں جب اس میں آئی فیلڈ میں تو مجھے ایسا کہا گیا کہ بھئی ہمیں ایک ذرا ہائی کلاس یہ دکھانا ہے, ہمیں یہ دکھانا ہے کہ امریکہ سے آئی ہیں, ہمیں یہ تو مجھے یہ عجیب, میں نے کہا یار یہ کیسی بات ہے کہ یہ مجھ سے اس طرح سے. لیکن پتہ یہ چلا کہ شاید میری پرسنالٹی ان کے لیے اسی میں فٹ ہوتی ہو, تو مجھے ویسے ہی رول ملے, ویسے ہی آفر ہوئے. میں نے شروع میں تھوڑا میں ریلکٹنٹ ہوئی, پھر میں نے کہا کہ تھوڑا تھوڑا کر کے دیکھیں, مزہ آئے گا. بچوں کا کیا رسپانس تھا؟ بچے تو بہت خوش ہیں. مطلب بیٹا تو میرا ماشاءاللہ سے وہ تو بہت پراؤڈ فیل کرتا ہے. بیٹی ماشاءاللہ سے ہمیشہ سپورٹ کرتی ہیں, نہیں ضرور. آج بھی وہ میرے ساتھ, میں یہاں انہیں کے پاس ہوں USA میں, تو وہی کہتی نہیں اماں اگر ہے کوئی تو آپ بالکل آپ میری گاڑی لے جائیں جہاں جانا. تو بچوں کی بہت سپورٹ ہے, ہسبینڈ کی بھی سپورٹ تھی, بھائی بہنوں کی بھی بہت سپورٹ. بھائی تو میں آپ کو میرے کزنس اچھا سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں. کوئی چیز میری اگر کوئی دیکھتا ہے تو فوراً مجھے میسیجز آتے ہیں. اچھا, ہاں, کہ ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے سبیہ آپ نے یہ کیا, ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ نے یہ کیا. ابھی آپ نے 2-3 ڈرامے کیے اور آپ کو لگتا ہے کہ ہر ڈائریکٹر کا اپنا ڈفرینٹ سٹائل ہوتا ہے ڈرامہ ڈائریکٹ کرنے کا. ڈائن ایک بہت ہی فیمس ڈرامہ رہا جس میں آپ نے کام کیا ہے, عثمان فرزادہ صاحب کی وائف کا کیریکٹر آپ نے اس میں پلے کیا. کیسا ایکسپیرینس رہا آپ کا سراج جیسے بڑے ڈائریکٹر کے ساتھ کام کرنے کا؟ ہی از اے ونڈرفل ڈائریکٹر. دا اونلی تھنگ آئی واز لٹل ریلکٹنٹ جب میں پہلا ڈرامہ کر رہی تھی ان کے ساتھ, تو وہ یہ تھا کہ وہ اتنے پرفیکشنسٹ ہیں کہ وہ دنیا کے ہر اینگل سے آپ کو شوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جب تک ایکٹر کہتا ہے بھائی معاف کر دیں, اب اس کے علاوہ اور کوئی اینگل رہ گیا جہاں سے آپ نے ہمیں شوٹ کرنا ہے. لیکن جب وہ رزلٹ آتا ہے تو آپ کو فیل ہوتا ہے کہ وہ بالکل جسٹیفائڈ تھا جس طریقے سے انہوں نے کام کیا. ہاؤ واز یور ایکسپیرینس وتھ سراج؟ میرا ایکسپیرینس سراج کے ساتھ بہت اچھا رہا, کیونکہ سراج صاحب جو ہیں وہ ان کی سب سے اچھی جو چیز ہے کہ بڑے کول ہیں, بہت کول ہے. سراج یہ کب ہوا سراج میرے ساتھ؟ تو میں نے جو جتنا دیکھا سیٹ پہ, اور سب سے بڑی چیز یہ کہ عثمان پیرزادہ صاحب اتنے سینئر آرٹسٹ ہیں, میں بھی شاید اتنی بائی نیچر اچھی ہیں کہ مجھے انہی لوگوں کے ساتھ کام کرنا تھا, تو اتنا کمفرٹ مجھے دیا کیونکہ میں نئی تھی. میں نے کہا نا کہ میں اپنے آپ کو جونیئر آرٹسٹ کہتی ہوں, تو ان لوگوں نے اتنا سپورٹ کیا. اور سب سے بڑی چیز جو ڈائریکٹر کی میں آپ سے کہوں گی وہ یہ کہ دیکھیں میرا اپنا ایک بات کرنے کا انداز ہے, میرے ایک باڈی لینگویج ہے. اگر مجھے کوئی اسکرپٹ پکڑایا جائے اور کہا جائے کہ اس کو بس پڑھنا ہے, اسی کو یاد کرنا ہے, تو شاید یہ مشکل ہو. اگر مجھ سے کہا جائے کہ یہ بات ہے, یہ سینیریو ہے, آپ کو ایسے بات کرنی ہے, تو میں زیادہ اچھا. آپ نیچرل ایکٹر ہیں اس کا مطلب؟ میرا خیال ہے. میں تھینک یو سو مچ.
تو آپ نے اس کو انجوائے کیا. اس کے بعد آپ نے اس سے پہلے آپ نے ایک ڈرامہ کیا تھا اس سے بجو. پہلے میں نے کیا تھا بجو میں نے کام کیا ہے مظہر معین کے ساتھ, اور میں نے چھوٹے چھوٹے بہت سے رول کیے. آن چینل جو ہے اس پہ میں نے جاوید شیخ کی مسز کا کیریکٹر کیا تھا. آپ کیا کرتی ہیں, کیریکٹر چوز کرتی ہیں یا آپ ساتھ میں جو کوالٹی ہوتا ہے وہ چوز کرتی ہیں؟ یہ بہت ٹیکنیکل بات ہے, میں آپ کو بتا رہی ہوں. یہ بہت چلاکی کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ جو ہے نا وہ کاسٹنگ کو دیکھ رہی ہوتی ہیں کہ اچھا بتائیے کاسٹنگ میں کون ہے. اچھا ٹھیک ہے میں بتاؤں گی. اور پوچھتی ہوں میرا کو اسٹار کون ہے, یہ ضروری ہے. ہم نے کبھی ضرورت نہیں کی آج تک یہ پوچھنے کی. میں تو پوچھتی ہوں کیونکہ میرے پاس تو چوائس ہوتی ہے نا. اچھا, میں کروں یا نہ کروں. ہمارے پاس بھی چوائس ہوتی تھی, ایسا نہیں ہے. شوبز کی سب سے بڑی اور سب سے اچھی بات یہ کہ آپ کے پاس چوائس ہوتی ہے ہمیشہ کہ آپ کام کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے کبھی ہمیں یہ کام نوکری لگا ہی نہیں. بالکل دل چاہا تو کیا, دل چاہا تو نہیں کیا. صحیح بات. سو آپ کس بیسس پہ, مطلب کیسے آپ کے لیے سارے لوگ چن کے لے کر آتے ہیں وہ کہ یہ سارے یہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہی اچھے لگیں گے, بس ان کے ساتھ یہ اچھے لگیں گے. کیسا ایکسپیرینس تھا جاوید شیخ کے ساتھ کام؟ جاوید شیخ کے ساتھ بھی بہت, میں نے یہ نوٹ کیا کہ جتنے سینئر ایکٹرز ہیں, دیکھیں روبینہ اشرف میری بہت اچھی دوست ہیں, بہت پرانی دوست اور فائن ایکٹریس. تو ان کے ساتھ شروع میں نے ان کے ساتھ وہ ایک ستم اور میں دوست کا کیریکٹر ہے تم آ جاؤ یہ وہ میں نے کیا. سینئر آرٹسٹ آپ کو جتنا سکھاتا ہے شاید انسیکیور نہیں ہوتا. بالکل بالکل میں اس سے ایگری کروں گی, کیونکہ مجھے یاد ہے میں نے سیٹ پہ عابد علی صاحب کے ساتھ کام کیا, میں نے قاضی انکل کے ساتھ سب سے زیادہ کام کیا, میں نے جمشید انصاری یوز ٹو بی مائی فادر ان ایوری سیکنڈ ڈراما, میں نے ان کے ساتھ بہت کام کیا. پھر میں نے ان تمام جو بڑے ایکٹرز ہیں ان کے ساتھ کام کیا. شفیع محمد شاہ صاحب کے ساتھ کبھی کام کرنے کا موقع نہیں مل سکا انفارچونیٹلی. یہ وہ تمام لوگ ہیں جو آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں. ظہیر صاحب کے ساتھ میں نے کام کیا, از ون آف دی بیسٹ ڈائریکٹر آف پاکستان انڈسٹری. ان تمام لوگوں کے ساتھ میں جب کام کرتی تھی تو آپ یقین کریں میری سیٹ پہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ میں میکسیمم ٹائم جو ہے وہ ان کے ساتھ گزاروں. اور ہم لاسٹ ایک ڈرامہ کر رہے تھے, اس میں ظہیر صاحب تھے اینڈ ہی واز ناٹ فیلنگ ویری ویل ایٹ دیٹ ٹائم, وہ ریکور کر رہے تھے اپنی بیماری سے. سو آئی ریمبر وہ سیٹ پہ آئے ہوئے تھے اور میں اپنا سین کرتی تھی اور واپس آ کے ان کے ساتھ بیٹھ جاتی تھی. میں سین کرتی تھی اور واپس بیٹھ جاتی تھی. تو میں اپنا سین کر رہی تھی تو میرے ڈائریکٹر کو نہیں پتا تھا کہ اندر ظہیر صاحب کے ساتھ کوئی بیٹھا ہوا یا نہیں. تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیں ترین وہ ظہیر صاحب ہیں, ذرا آپ دیکھ لیجیے گا. تو میں نے کہا نہیں میں انہیں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہوں. تو کہنے لگے پکا آپ ان کے ساتھ بیٹھی ہیں نا. تو مجھے اچھا لگتا تھا کیونکہ ہر دفعہ وہ اپنی بات میں کوئی ایسی بات ضرور کرتے تھے کہ جس سے آپ سیکھ جاتے تھے اور آپ کو ارج ہوتی تھی کہ اچھا کچھ سکھا دیں, کچھ بتا دیں, کوئی ایسی بات ہو. میں بڑا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. مجھے عادت ہے ہمیشہ میں ٹائم پہ پہنچ جاتی ہوں. فیشنیبلی لیٹ ہونے کی بھی کوشش کروں تو نہیں ہو پاتی ہوں. تو ایک دفعہ میں بہت غصے میں تھی تو میں عابد علی صاحب کے یہاں ڈنر پہ گئی. تو میں نے انہیں کہا کہ ایک بات بتائیے آپ مجھے, اور میں بڑے غصے میں ہوں. میں نے کہہ رہی ہوں کہ ایک بات بتائیے آپ مجھے. کہہ رہی ہیں جی. میں نے کہا آپ نے ساری زندگی یہ کام کیا ہے, کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ ٹائم پہ پہنچ جائیں اور لوگ نہ آتے ہوں کسی ایک سیٹ پہ, کسی ایک پروڈکشن میں ایسا ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں تو کیا ہوا؟ تو میں نے کہا نہیں عابد صاحب میں پہنچ جاتی ہوں. آج میں پہنچ گئی, میں 9 بجے پہنچ گئی. 9 بجے کا ٹائم تھا. پیپل اسٹارٹیڈ کمنگ اینڈ 9:45 اور ENG کا آیا تو اس سے پہلے میں آئی ہوئی تھی, میک اپ والے سے پہلے میں آئی ہوئی تھی, اس سے پہلے میں آئی ہوئی تھی. تو وہ پوری بات میری سنتے رہے, وہ میری فرسٹریشن دیکھ رہے تھے کہ میں غصے میں ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کہا دیکھیں بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں بھی آپ ہی کی طرح تھا, ایسے غصہ آتا تھا مجھے. پھر مجھے آغا تالش نے بتایا, پھر مجھے آغا تالش سے میں نے وہی بات کی جو آپ مجھ سے کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا دیکھیں جی اس وقت وہ فلم کے سیٹ پہ تھے ہم. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آتا ہوں اپنے فلم کے سیٹ پہ, میں اپنا یہ خیمہ لگاتا ہوں, اپنا چھوٹا سا ٹینٹ لگاتا ہوں, اپنی چیزیں ویزیں سیٹ کرتا ہوں. 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتی تھی مووی کی, اور میں اپنی شفٹ ختم کر کے, اور نہ میں کسی سے کہتا ہوں کہ سین کرا لو, نہ میں کسی کو کہتا ہوں کہ مجھے یہ چاہیے, نہ میں کسی کو کہتا ہوں میری یہ ریکوائرمنٹ ہے. میں اپنے 8 گھنٹے دیتا ہوں کیونکہ میری جو ڈیل ہے وہ 8 گھنٹے کی شفٹ ان کو دینے کی ہے. اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں. اگر کسی کا کام نہیں ختم ہوا, کسی کو میرا کام پھر سے چاہیے, میرا ٹائم پھر سے چاہیے, تو پھر مجھ سے اگلی شفٹ لے لیجیے, میں آپ کو وہ شفٹ دے دوں گا, آپ مجھے اس کے پیسے دے دیجیے اور بات ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا لیکن یہ تو ڈرامہ ہے, یہاں پہ تو ہم صبح 10 بجے جاتے ہیں, 9 بجے جاتے ہیں, رات 9-10 بجے پیک اپ ہوتا ہے. تو کہنے لگے دیکھیے جو ڈے آپ نے ان کو دے دیا یہ دن ان کا ہو گیا. اب انہوں نے آپ سے 10 دن لیے ہیں, 10 دن میں کام ختم ہو گیا تو ٹھیک ہے, نہیں ختم ہوا تو اگلے 11ویں دن کے آپ ان سے دوبارہ سے پیسے مانگ لیجیے گا. بس اتنی سی بات ہے, اپنے آپ کو پریشان نہیں کرنا. اینڈ اٹ واز سو ریلیکسنگ کہ میں اتنے زیادہ غصے میں تھی بیکاز وہ ہو رہا تھا, مسلسل ایسے ہی ہوتا تھا. میں ٹائم پہ پہنچتی تھی, سامنے کوئی آیا نہیں ہوتا تھا. سو دین آئی ریئلائز کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ سمجھ جاتے ہیں جب,
اور آپ جب ڈرامہ کر رہے ہوتے ہیں آپ ان کو تبھی بتا دیتے ہیں دیکھیں جی اس دن کے بعد اگر آپ کو ٹائم چاہیے تو پھر ہم آپ کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کریں گے, یا میں اتنے بجے کے بعد کام نہیں کرتی. سو آئی تھنک یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ میں نہ صرف ایکٹنگ کے حساب سے انسٹیٹیوشن ہے بٹ وہ آپ کو بہیویئر بھی سکھا رہے ہوتے ہیں, اور وہ ساری زندگی آپ کے کام آتا ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ, کیونکہ مجھے عثمان صاحب نے یہی سارا کمفرٹ دیا. وہ اپنے قصے بہت سناتے ہیں, اور بہت ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو آپ کے کوئی اسٹار کے ساتھ اگر کمفرٹ مل جائے تو آپ کا کام کرنا آسان ہے. ایبسولوٹلی. اور یہ جو بات آپ نے کہی کہ جی ٹائم پہ آنا, میں بھی بہت اپنے وقت کی پابند ہوں بہت زیادہ. آپ نے ابھی بھی نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنے وقت سے پہلے آ گئی. ہاں بالکل آ گئی. بالکل. تو میں یہ چاہتی ہوں کہ لوگ جو ہے نا, اب میں گئی کام کرنے کے لیے, اب آپ اس میں ایک سین لیجیے یا 4 سین لیجیے, دیٹ از یور کال. تو میں بھی یہی کرتی ہوں, صبح پہنچ جاتی ہوں لیکن چپ چاپ بیٹھی رہتی ہوں, اسکرپٹ دے دو پڑھتی رہتی ہوں, یہ نہیں پوچھتی کتنے سین ہیں. آپ یہ ٹائم ہو گیا بھائی میرا کام ختم ہو گیا, میں جا رہی ہوں. میں نے یہی سیکھا, یہی مجھے سکھا. مجھے بتائیے کہ آپ لکھتی بھی ہیں, پوئٹری کرتی ہیں یا فکشن لکھتی ہیں؟ میں پوئٹری کرتی ہوں. یہ کب ہوا؟ یہ پتہ نہیں کیوں ہوا اور کب ہوا. کیوں کا تو سوال ہی نہیں ہونا چاہیے. اصل میں بتاؤں, یہ ایک میں نے اردو لٹریچر سے گریجویشن کیا ہے ٹیچرس کالج سے. تو اردو ادب سے میرا بڑا گہرا لگاؤ ہے, اور میری پوری فیملی جو ہے وہ ایجوکیشنسٹ, اور میں اے آر خاتون اور اس طرح کی فیملی, میری پھوپھی تھی اے آر خاتون. تو ایسی فیملی سے بلانگ کیا میں نے کہ جو رائٹرس فیملی تھی, اور شادی ہوئی اکبر الہ آبادی کے خاندان میں. تو سارا ہی اردو کا نچوڑ جسے کہتے ہیں میرے اندر نچوڑ کے وہ کر دیے گئے. تو مجھے نہیں پتا تھا, جب میرے بچے 2007 میں میرا بیٹا باہر پڑھنے گیا اور 2008 میں بیٹی, تو ظاہر ہے میں اور میرے ہسبینڈ رہ گئے گھر میں. تو میری ایک عادت ہے کہ میں سرہانے اپنے ایک پینسل اور ایک ڈائری رکھتی ہوں. کوئی بات اگر یاد آئے تو اس کو لکھ لوں, صبح یاد نہ رہے شاید, بھائی اتنے کام دماغ میں ہوتے ہیں. تو بس دماغ میں آتا تھا جو لکھتی تھی, تو وہ ورسز بھی آنے لگے نا شاعری کے. میں نے لکھنا شروع کیا, جب لکھتی تھی صبح اٹھ کے دیکھتی تھی تو میں کہتی تھی یہ میں نے لکھا ہے. ارے واہ, خود نہیں یقین آتا تھا. پھر لکھتے لکھتے وہ سلسلہ بڑھتا چلا گیا, کافی خوش لکھ لیا. پھر میرے بھائی, میں نے جیسے آپ کو بتایا ایڈورٹائزنگ میں ہے, تو میں نے بیٹھے ہوئے تھے عمران, تو میں نے کہا یہ بتاؤ میں نے کچھ لکھا ہے. اچھا, اس کو اردو ادب سے کوئی اتنا خاص لگاؤ نہیں ہے, کیا لکھا ہے بتائیں آپا. میں نے اس کو سنانا, ارے آپا آپ نے تو اتنا لکھ لیا, آپ اس کی کتاب کیوں نہیں بناتی ہیں؟ میں نے کہا ہے میں کتاب بناؤں, کتاب بہت بڑی چیز ہے. کہنا نہیں آپ نے بہت لکھا ہے. میں نے کہا نہیں دیکھو شاعری ایسے نہیں ہوتی, اس کو لکھنے کے بعد اس کی تصویر ہوتی ہے جی, اس کو صحیح. تو پھر میں نے وہ پورا پروسیس اسٹارٹ کیا. مجھے آفس میں فیسلٹیز تھیں, اردو ٹائپ کرنے کے لیے ایک لڑکا تھا, سب کچھ شیراز, اس سب چیزیں میں نے کر لی. پھر میں نے اس کو بھیجا, بہزاد لکھنوی صاحب کے صاحبزادے تھے, انہوں نے مجھے اس پہ تھوڑی سی تصحیح کی. پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو لیاقت علی عاصم نے اس کی پوری تصحیح کی. پھر میرے ماموں سسر ہیں جو رائٹر ہے بلقیس کنول کے نام سے, سب کچھ آپ نے گھر میں رکھا ہوا ہے. سب میرے گھر میں کیا گھٹی میں آ گیا. تو انہوں نے تھوڑا بہت اس میں مجھے ہیلپ کی, سب نے اپریشیٹ کیا اور سب نے انکریج کیا. تو میں نے کتاب کو جو ہے وہ چھپوایا, اور میں اب اس کو لانچ کروں گی. اچھا, نام میرے بھائی نے دیا خیال اس کا. اس کے پیچھے یہ اسٹوری ہے کہ جس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کا ذکر ہے. اب اس کا کون ہے, عشق حقیقی ہے یا عشق مجازی ہے, یہ مجھے خود نہیں پتا. اور کہتے ہیں کس کے لیے لکھا ہے, میں کہا مجھے خود نہیں پتا. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ بنا لیتے ہیں, وہ میں نے یوں سوچا, مجھے ایسا خیال آیا, تو میں نے کہا کہ اس کے بارے میں ایک ایسی چھوی آتی تھی. بالکل مجھے جو ہے نا مجھے نہیں پتا تھا, لیکن میں نے اس کو فائنلی یہ سوچ لیا کہ میں اس کو لانچ کروں گی. تو لانچ تو آپ کریں گے, ہم نے آپ کو یہاں بلایا ہے, آپ پاکستان سے آئی ہیں, اب اس میں سے کچھ ہمیں بھی تو آپ ذرا تھوڑا. میں اس میں سے آپ کو ایک شعر سنا دیتی ہوں. ایک شعر؟ اچھا, تو آپ کو پوری نظم سنا. بالکل سنائیے, ہمارے سننے والے بڑے اچھا ٹیسٹ رکھتے ہیں. اچھا چلے, میں آپ کو پوری نظم سنا دیتی ہوں, امید ہے کہ لوگ پسند کریں. اور ہم کیمرہ بھی آپ کی طرف کر لیتے ہیں تاکہ لوگوں کو آپ نظر بھی آئیں. میں چاہ رہی ہوں, جی ہاں, سو جو آپ کو سب سے اچھی لگتی ہے وہ سنائیے. میں کوئی ایسا سنانی چاہتی ہوں جو لوگ, میری بہت آسان شاعری ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اور اس میں نشانی لگا کر آ جاتی. آپ مشکل بھی سنا دیں, کوئی بات نہیں, سمجھ لیں گے یہ. سو کتنا ٹائم لگا آپ کو, یہ کتنے ٹائم کی کمپائلیشن؟ بس میں لکھتی چلی گئی. یہ کتاب تو میں نے 2014 سے نا, اس کو میں نے یقین کیجئے پورا تیار کر کے رکھا ہوا ہے, لانچ کرنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی. اچھا, وہ بھی ایک ہمت چاہیے ہوتی ہے. اچھا, میں ایک چیز یہ بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں, میں ماشاءاللہ سے مسلمان ہوں, میں اہل کتاب ہوں, قرآن کو مانتی ہوں, اب میں صاحب کتاب بھی ہوں. ماشاءاللہ, بڑی خوشی, بہت پراؤڈ فیل کرتی. ویری گڈ. چلے میں آپ کو ایک اپنی بہت ہی سمپل سی غزل ہے وہ سناتی ہوں.
रंग चाहत का वफाओं की ज़बानी देखो, कितना शफाफ है इस झील का पानी देखो। रंग चाहत का वफाओं की ज़बानी देखो, कितना शफाफ है इस झील का पानी देखो। रिस रहे हैं मेरे जज्बात लहू की माने, रिस रहे हैं मेरे जज्बात लहू की माने। दिल पे बिखरे हुए जख्मों की रवानी देखो, दिल भी जज्बात भी एहसास भी सब बेच दिया, दिल भी जज्बात भी एहसास भी सब बेच दिया। कितनी दिलकश है मेरे गम की कहानी देखो। वाह, वो ख्यालों में मेरे पास है गेसू खोले, देखें इसमें वो आ गया, वो आ गया। वो ख्यालों में मेरे पास है गेसू खोले, और फिर उस पे गजब शाम सुहानी देखो। वाह, फिर वही सुबह सबीहा है गमे हिजरा की, फिर वही सुबह सबीहा है गमे हिजरा की, फिर वही शाम महरूम जवानी देखो। वाह, क्या बात है, क्या ये बात बस है। एक छोटी सी मेरी बस है, और मैंने ये किताब अपने पेरेंट्स के नाम है, और मैंने अपनी माँ के लिए एक शेर लिखा है जो मैं चाहता हूँ मैं हर एक को सुनाऊं। बिल्कुल सुनाइए। वो शेर है, लोरियां देती हुई छाँव कहाँ मिलती है, लोरियां देती हुई छाँव कहाँ मिलती है, माँ की आगोश कोई ढूंढ के ला दे मुझको। कहीं नहीं मिलती। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे बताइए कि ये जब आप लिख रही थी तो किसके बारे में सोच रही थी? आप यकीन जाने किसी के बारे में नहीं सोच रही थी। आपके हस्बैंड ने कभी पूछा कि ये ऐसा नहीं, मेरे लिए कहते तो मेरे लिए लिख रही थी। मैंने कहा चले जो समझे कि मेरे लिए लिख रही थी वो समझ ले मेरे लिए। उन्होंने तो कह दिया कि भाई इससे पहले कि कोई परेशान हो के किसके लिए लिख रही थी, हम खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि डिसाइड कर लिया, मैंने सुना दिया। अब वो कौन है ये आप खुद डिसाइड कर ले कि आप खुद है या कोई और है। अच्छा, कभी आपने स्क्रिप्ट लिखने के बारे में सोचा, फिक्शन लिखने के बारे में सोचा? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, ना मेरे अंदर, मैं समझती हूँ मेरे अंदर वो सलाहियत नहीं है। ओके, सो आपको लगता है कि अब हमारे यहाँ बुक पढ़ने वाले लोग मौजूद हैं? मैं सिर्फ पाकिस्तानियों की या इंडियंस की बात नहीं कर रही, ओवरऑल दुनिया में अब बुक पढ़ने का रिवाज कितना बचा है बाकी? मैं आपको सिर्फ एक छोटी सी बात इस पे कहूंगी। मेरी बेटी बहुत बड़ी बुक लवर थी और बुक्स पढ़ती भी थी और पढ़ती भी है, लेकिन आज तक उसको ये है कि कोई भी चीज है तो वो बुक ही चाहिए, क्योंकि वो जो किताब पढ़ने वाले लोग होते हैं ना, उनको किताब सूंघनी होती जो है, टच होता है ना, जो उनको सूंघनी होती है। मैं सूंघती हूँ किताब। हाँ, तो वो कहती है कि वो पता नहीं किंडर आया था, क्या क्या चीजें मुझे किताब चाहिए और अपने शेल्फ में रखने। और आपको मैं बताती हूँ मजे की बात, मैं हर रोज ये सोचती हूँ कि भाई ये जो ऑडियो बुक है ना, ये सबसे अच्छी है, क्योंकि मुझे आदत है, मैं मोटिवेशनल जो लेक्चर्स होते हैं या जो वीडियोज होती हैं वो देख रही होती हूँ, यूट्यूब पर देख लेती हूँ बड़ी खुशी के साथ। और 2 दफ़ा ऑडिबल मैंने डाउनलोड की और पैसे भी दिए, और उसके बाद फिर डिलीट कर दी क्योंकि मैं सुन नहीं रही थी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा था। फिर उसके बाद किसी और फ्रेंड के कहने पे, डांटने पे कि भाई ये तो तुमने पढ़नी नहीं है तो सुन लो, तो फिर दोबारा से डाउनलोड की और फिर दोबारा से डिलीट कर दी। और मैं यही सोच रही थी कि अगर आपको एक दफ़ा किताब पकड़ने की आदत पड़ जाए और आपको पता चल जाए कि वो कनेक्शन क्या होता है जब आप किताब पढ़ के खुद से पकड़ के उसको खुद से पढ़ रहे होते हैं, तो वो एक खास ही बात होती है। सो मेरे घर में छोटा सा एक कॉर्नर है, बहुत छोटा सा, जितना पाकिस्तान में था उतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आई मेक श्योर कि मेरे पास उसमें कुछ बुक्स रहें। और अभी भी बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो मेरी पाकिस्तान में, ज़ाहिर उर्दू की बुक्स यहाँ पे इतनी आसानी से नहीं मिलती हैं। सो मेरी कोशिश होती है कि अगर कोई आ रहा हो तो मैं उनसे बुक्स मंगा लूँ। और एक बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं पाकिस्तान के, उनका नाम है सिराजुल हक, उनके पास मेरी एक किताब है और मैं उनको हमेशा बेचारे को हर दफ़ा जताती हूँ कि सोने चांदी के बुत एक किताब थी आगा अब्बास की, वो मेरे ख्याल से 20 साल से उनके पास है, और वो भी इतने शरीफ और इतने नफीस इंसान है कि उन्होंने 20 साल से वो संभाल के रखी हुई है। तो मैं जब भी मैसेज करती हूँ मैंने कहती हूँ वो वाली बुक देनी है, तो शायद अब तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया मैंने आपको दे दी थी वो बुक। अब वो खुद ही भूल चुके हैं। हाँ, तो वो कहते हैं ना बुक के बारे में कि अगर आप किसी को, अव्वल तो कोई इंसान अपनी बुक देता नहीं है, किसी को देनी नहीं चाहिए, और फिर जो वापस कर देता है उसको बिल्कुल वापस नहीं करनी चाहिए, इस तरह का कुछ होता है ना। सो ये जो बुक है, मुझे लगता है कि इससे हमारा जो राब्ता है वो नहीं खत्म होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और ये बहुत अच्छा शौक है, मुझे भी शौक है, मैं भी कुछ बुक्स होती है, कोई जैसे फ्रेंड्स ने बताया कुछ पढ़ती हूँ, मुझे भी शौक है पढ़ने। तो आप जो अपना डिजिटल कंटेंट बनाती हैं उसके पीछे क्या रीजन है? उसके पीछे ये रीजन है, मेरा एक छोटा सा यूट्यूब चैनल है जिसमें कि मैं छोटे छोटे डालती रहती हूँ वीडियोस वगैरह। मैंने ये शुरू किया था जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई, उस जमाने में थोड़ा डिप्रेशन का फील आई थी, तो मैंने कहा मुझे कुछ करना चाहिए, तो दिमाग में क्रिएटिविटी तो है, तो मैंने बच्चों के लिए शुरू किया वो चैनल। अच्छा। और उसका नाम ही खेल तमाशा है।
حالانکہ اس میں صرف کھیل تماشا نہیں ہے, اس میں سارے سبق آموز چیزیں ہیں, اور میں نے اس میں سمجھے ریسرچ کرتی ہوں, پوری ریسرچ کر کے اس کے خود کنٹینٹ بناتی ہوں. وہ میرا ٹوٹل پرسنل چینل ہے, ٹھیک ہے, اس سے کسی آفس کا تعلق نہیں, کسی کا. اس میں خود سب کچھ کرتی ہوں. میں جیسے چھوٹے چھوٹے پوڈ کاسٹ کر لیتی ہوں, ٹھیک ہے, جنات کی حقیقت, اچھی انفارمیشن, کریکٹ انفارمیشن لوگوں کو پہنچاتی ہوں, کیونکہ میں یوتھ کو فوکس کرتی ہوں. یوتھ جو ہے نا وہ بہت کچھ جاننا چاہتی ہے اگر اس کو صحیح بتایا جائے. اوکے, سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آج کل یوٹیوب ہے یا جو سوشل میڈیا ہے, یہ جو ڈیجیٹل کانٹینٹ ہے, یہ لوگوں کو موٹیویٹ کر رہا ہوتا ہے, یا اس کے تھرو آپ لوگوں کو کسی طریقے سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں؟ کیونکہ سب پہ سب چیزیں صحیح نہیں ہیں. کچھ اچھی چیزیں ہیں, کچھ اچھے چینلز ہیں, اور اگر آپ صحیح دیکھیں, غلط انفارمیشن بھی مل جاتی ہے آپ کو, انٹرنیٹ پہ بہت کچھ غلط بھی ملتا ہے. تو میرا تو صرف ایک فوکس ہے کہ میں صحیح انفارمیشن دوں. اس میں نے ایسس کے اوپر, جو چائلڈ ہوڈ ٹراما کے اوپر میں نے پوری ریسرچ کر کے 3 اس میں پوڈ کاسٹ, وہ بھی خود اپنی. ہم چاہیں گے کہ کسی دن جب آپ یہاں سے بے شک ٹریول نہ کر رہی ہوں, آپ پاکستان میں بھی ہوں, تب بھی ہم چاہیں گے کہ آپ ہمیں ضرور جوائن کریں اور ہم اس کے اوپر ضرور بات کریں, بیکاز یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے بارے میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے یا بہت سارے لوگ بات نہیں کرنا چاہتے. آئی پرسنلی فیل کہ جو چائلڈہڈ ٹراما ہے, اگر آپ اس کو ایڈریس نہیں کرتے اور اوور کم نہیں کرتے تو یہ بیگیج ساری زندگی آپ کیری کر رہے ہوتے ہیں, ان انٹینشنلی, ان نوئنگلی. جس کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں غلط ہوں, وہ غلط نہیں کرنے والا. تو جو شیمنگ ہوتی ہے یا جو ججمنٹل سوسائٹی کا جو خوف ہوتا ہے, وہ آپ کو سم ٹائمز اس سے باہر بھی نہیں آنے دیتا. بالکل بالکل, آپ دوست بناتے ہوئے ڈرتے ہیں, گھبراتے ہیں. بالکل, آپ کا جو ٹرسٹ لیول ہے وہ جو ہے وہ بڑا ٹرسٹ ڈیفیسٹ میں آپ چلے جاتے ہیں. آپ نے لوگوں کو ٹرسٹ کرنا چھوڑ دینا ہے, آپ نے اپنے آپ کو ٹرسٹ کرنا چھوڑ دینا ہے. اور یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو بظاہر تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آپ کے بہت سارے ڈیسیژنس پہ, آپ کے بہت سارے بیہیویئر میں وہ چیزیں کہیں نہ کہیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. آپ یہ دیکھیں, میں نے پرورش کے اوپر بھی نا ریسرچ کر کے ینگ پیرنٹس کو بتایا ہے کہ بچوں کی پرورش میں کون کون سی اسٹیجز ہیں اور کس طرح سے, کیونکہ میں نے بھی 2 بچے پالے ہیں نا. تو بچوں کو پالنے, دیکھیں سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں نا وہ بیسٹ فرینڈ بن جائیں اپنے بچوں کو. بالکل, اگر وہ فرینڈ نہیں ہوں گے تو بچہ کسی اور سے شیئر کرے گا, اور کسی اور سے جو شیئر کرے گا نا تو دوسرا اس کو مس گائڈ بھی کر سکتا ہے. بالکل ایسا ہی. تو اگر ماں باپ اتنے کمفرٹیبل بچوں کے ساتھ رہیں اور بچوں کو اتنا فریڈم دیں کہ بچے جو چاہیں وہ بچوں اپنے پیرنٹ سے شیئر کریں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہمارے یہاں کے حادثات اور یہ واقعات کم ہو جائیں. بالکل ایسا ہی. تھینک یو سو ویری مچ سبیہ جی, ٹائم نکالنے کے لیے, ہمارے شو پہ آنے کے لیے, ہمیں جوائن کرنے کے لیے. اٹ واز ونڈرفل ہیونگ یو. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اور مجھے اپنے ساتھ رکھا. تھینک یو سو ویری مچ. اور رائٹ جناب, وی آر گوئنگ ٹوورڈ دی شارٹ کمرشل بریک, اور آپ لوگوں سے میری ملاقات ہوگی ٹھیک 2 منٹ کے بعد. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ لسننگ 103.3 FM, یور فیورٹ ریڈیو اسٹیشن.